मार दो, मर जाओ, जलाओ, छोड़ेंगे नहीं। ये कान बंद करके, आंखें बंद करके सुन रहे थे। और क्या जो फुटेज का आज जिक्र कर रहे हैं, बताना पसंद फरमाएंगे कि हसान नियाजी, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, वो शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार, आलिया हमजा और इसी जैसे बेशुमार नाम ले सकता हूं, अलीमा खान के बारे में क्या ख्याल है? तो आपने कोई एक्शन अगर लिया है, तुम तो ये कहते हो कि भाई हमने GHQ के बाहर मुजाहरा करने का कहा था। आपने खुद ये बात की थी कि मुझे अगर रेंजर गिरफ्तार करेगी, फौज गिरफ्तार करेगी, तो लोग जवाब भी उसी को देंगे। तो क्या नवाज शरीफ को और दीगर लोगों को कितनी दफा रेंजर ने गिरफ्तार किया? मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे कई दफा रेंजर ने गिरफ्तार किया और इसने करवाया अपने दौर में भी। क्या हमने कभी अदारों पे हमला करने की बात की थी या रिएक्शन इस तरह का आया था? और जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी सब जानते हैं कि किसकी मर्जी से फैसला देने वालों ने दिया था। सब जानते हैं नवाज शरीफ को 2017 में किसके कहने पे नाअहल करवाया गया था। क्या किसी ने हमले की मनसूबाबंदी की? और क्या कोई आज ये बताएगा कि माफी एक जराइम की बड़ी लिस्ट, एक जराइम का बड़ा घिनौना, एक ऐसा शख्स जिसके नामा-ए-माल में एक माफी नहीं। आप बताओ कि 2014 में जो जलाओ घिराओ का सिलसिला तुमने शुरू किया था, वो अलग बात है कि उस वक्त सरपरस्ती करने वाले कोई और थे, और यह भी अलग बात है कि 9 मई किसकी सहूलतकारी से हुआ था। और यह भी एक हकीकत है कि जस्टिस साकिब निसार से जस्टिस खोसा हो, एजाजुल एहसन हो या जस्टिस बंदयाल साहब तक जो सहूलतकारी मैसर रही, और एक जर्नल काबल में चाय के कप को जो नुमाइशी तौर पे पेश कर रहे थे, क्या वो सहूलतकारी खत्म हो गई? और क्या कोई बताना पसंद करेगा जो कहता है कि मैं माफी मांग लूंगा? ओ भाई, ये तो बताएं कि क्या जब आप PTV पर, नेशनल असेंबली पर, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर जब आप हमला कर रहे थे, करवा रहे थे, उसकी माफी मांगोगे, या थर्ड अंपायर की उंगली खड़ी करने की जो बार बार गर्दान करते थे उस पे माफी मांगोगे? इस पे माफी मांगोगे कि आपने IMF को जो खत लिखवाए, आप इस पे माफी मांगोगे कि जो आपको लेकर आए, जिन्होंने आपको इक्तदार का मनसब दिया और फिर आपने उन्हीं को मीर जाफर सादक कहा, आप उस पे माफी मांगोगे? आप इस पे माफी मांगोगे कि आपने 9-10 मई को जो कुछ किया, या इस पे माफी मांगोगे जो आप कह रहे हो कि जनाब मैंने तो जमान पार्क में सिर्फ पेट्रोल बम इस्तेमाल किए? क्या जमान पार्क अफगानिस्तान का हिस्सा है या वहां है? और क्या आप कहते हो कि मैंने पेट्रोल बम सिर्फ जमान पार्क में इस्तेमाल किया? PTI के मरकजी सदर परवेज अलाई को जब गिरफ्तार करने गए तो क्या उसने पेट्रोल बम का इस्तेमाल नहीं किया? जो भी
پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے یا صدر بنا دیا جائے، وہ پیٹرول بم کا استعمال کرنا اس پہ لازم ہے، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کیونکہ ترغیب آپ نے دی۔ اور مجھے کوئی بتائے کہ کیا ایک سال جو تم منصوبہ بندی کرتے رہے زمان پارک میں بیٹھ کے، جو مورچہ بند ہو کے آپ وہاں دہشت گردوں کو ٹریننگ تربیت دیتے رہے، اور کیا آپ اس پہ معافی مانگو گے؟ جو آپ نے 6,000 دہشت گرد چھوڑے اور آج خیبر پختونخوا پھر دہشت گردی کے زد میں ہے، آپ کو کوئی معافی اس بات پہ دے کہ آپ نے معیشت اور معاشرت دونوں پاکستان کی برباد کر دیں؟ آج 2 وقت کی روٹی کھانے کو ہم ترس رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں معافی مانگ لوں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ گیس بجلی کے بل جو ہیں ہماری پہنچ سے دور ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، حقیقت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی بیوی کا قتل کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے۔ کیا اس حال کو پہنچانے والے آئی ایم ایف سے معاہدے توڑنے کی پاداش میں پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے والے معافی مانگ کے کیا میں گیس بجلی کے بل دینے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا؟ تیری معافی سے، تیری معافی سے مجھے روزگار مل جائے گا، تیری معافی سے مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی؟ نہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتائے کہ جو آج بنگلہ دیش کے ساتھ مماثلت پاکستان کے حالات کی کر رہا ہے، وہاں جو جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ قتل و غارت ہوئی، وہ دراصل اس کی ذہنی سوچ اپروچ ہے کہ یہ کیسی سوچ رکھتا ہے۔ وہاں تو بنگلہ دیش میں غیر ملکی مداخلت کو روکنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے قربانی دی، وہاں تو مکتی بانی موجود تھی، مگر یہاں غیر ملکی قوتوں کو مداخلت کی موصوف دعوت دے رہا ہے، غیر ملکی قوتوں کو دعوت دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آ کے مداخلت کریں۔ یہ قراردادیں کہاں سے پاس ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں؟ پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ بھائی یہاں تو مکتی بانی نہیں ہے، تو وہ کام آپ نے 6,000 جو دہشت گرد تربیت یافتہ چھوڑے، آپ کی منصوبہ بندی ہے کہ ان سے مکتی بانی کا کام پاکستان کے اندر لیا جائے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، تو کچھ بڑا اگر بڑے نہیں سوچیں گے، بڑے ادارے پالیسی ساز نہیں دیکھیں گے کہ آج تک ثاقب نثار سے جسٹس بندیال صاحب تک کا نیٹ ورک اور جنرل فیض سے وہ سہولت کار جو 9-10 مئی کو سہولت کاری اس کو میسر کرتے رہے، اور پھر اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ویڈیو کوئی دکھائی جائے تو میں اس سے اندازہ کروں گا، ادارہ مجھے انویسٹیگیٹ کر کے بتائے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے بھی نہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ 9-10 مئی کے بعد ادارے نے اپنے جرنل سے میجر تک کے خلاف جو ایکشن لیا سہولت کاری کے ثبوت آنے پہ، کیا وہ غلط ایکشن تھا؟ اور اس کے بعد بھی اگر کسی ثبوت کی ضرورت ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر آج جو فوجی عدالتیں ہیں اس پہ سٹے ہے، کیا پاکستان کے آئین قانون کے مطابق فوجی عدالتوں میں دہشت گردوں کے ٹرائل نہیں ہوتے رہے؟
اور آج اگر 9-10 مئی کو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں یا پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے ماسٹر مائنڈ جو ہیں یا پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کی دعوت دینے والے جو ذہن ہیں، اگر آپ ان کو پاکستان دشمن لوگوں کی طرح، دہشت گردوں کی طرح ان عدالتوں میں ٹریٹ نہیں کرنا چاہتے، نہیں ہونے دینا چاہتے، تو بھائی سپریم کورٹ کو، آج کی سپریم کورٹ کو چاہیے ایک فیصلہ دے دے کہ فوجی عدالتوں میں یہ ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کیونکہ 1 سال گزر گیا اور آج 1 سال کے بعد اس سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ 9-10 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر یہ فیصلہ 1 سال پہلے ہو جاتا، سٹے نہ ہوتا، تو پھر آج کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی کہ جناب 9-10 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا مجھے ویڈیو دکھائیں، مجھے بتائیں کہ کب حملہ ہوا۔ تو پھر بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان کے اندر آج جو دہشت گردی پھر سے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جسٹس ثاقب نثار کا اور جنرل فیض کا نیٹ ورک ٹوٹا نہیں ہے، اور اگر وہ نیٹ ورک ٹوٹا ہوتا تو آج اس کو یہ بات کہنے کی جرت نہ ہوتی۔ رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف نیوز کانفرنس کر رہے